الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قابل احترام علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی عشاء کی نماز پڑھے اور پھر صبح کی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ ذات اتنی مہربان ہے کہ وہ ہماری جو عبادت میں جو پابندی ہے اس کو بڑی وہ پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم سے مراد یہ ہے کہ ہر حال میں نماز کو ادا کرو۔ پانچوں نمازیں اپنے وقت میں باجماعت ادا کرنے کا نام اقامت صلاۃ ہے۔ اقامت کا لفظ اس لیے فرمایا کہ تاکہ لوگ ہر قسم کی سستی کو دور بھگائیں۔ کئی لوگ بیچارے جو پکے نمازی نہیں ہوتے وہ اقامت صلاۃ کے زمرے میں نہیں آتے۔ کئی لوگ صبح کی پڑھتے ہیں نماز، دن کی فارغ، کوئی نہیں پڑھتے۔ کئی دن کی پڑھتے ہیں، صبح کی فارغ، صبح کوئی نہیں اٹھتے۔ کئی مغرب کی پڑھ لیتے ہیں، عشاء کوئی نہیں پڑھتے، وہیں لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ کئی لوگ سفر پہ جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کون گاڑی روکے، کون وضو کرے، بس چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی بیمار ہوتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہوں گے تو پڑھیں گے بھائی۔ تو یہ ساری کوتاہیاں ہیں جو ہم نے دور کرنی ہے۔ ابھی جو قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے میں نے وہ پوری پڑھ دی ہے، بلکہ کچھ تھوڑی بڑھا بھی دی ہے۔ بڑھایا اس لیے ہے کہ مضمون تب پورا ہوتا ہے کہ آگے والی آیت بھی پڑھی جائے۔ ہم جو ہر آیت میں ربنا 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 کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، ہم اللہ سے مخاطب ہیں نا، اللہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو فاستجاب لہم ربہم میں اللہ کی طرف سے اس گفتگو کا جواب ہے۔ فاستجاب لہم، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ فاستجاب لہم ربہم ان کے رب نے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ رب کا ترجمہ یہ فرماتے تھے کہ وہ ذات جو اپنی مخلوق کی ہر ضرورت کو ہر وقت مد نظر رکھے، رب۔
جیسے رب العالمین فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پورے جہانوں کو پار رہا ہے، ہر ایک اس کے رزق سے مستفید ہو رہا ہے، ہر ایک۔ رب المسلمین نہیں فرمایا، رب العالمین۔ عالم کتنے ہیں ہم نہیں شمار کر سکتے، شاید ہم 10 بھی نہ گن سکیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں، عالم 18,000۔ اور یہ بھی انسانوں کی تحقیق ہے نا، اور اللہ فرماتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے لشکروں کو میں ہی جانتا ہوں، میرے جو لشکر ہیں نا انہیں میں ہی جانتا ہوں، میرے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ انسانوں کا لشکر، سبحان اللہ، کہاں کہاں انسان بیٹھے ہیں، کس کس رنگ کے ہیں، سبحان اللہ، کتنے قد کے ہیں، کس خطے میں بیٹھے ہیں، کس رنگ کے ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں۔ کھرب ہاں کھرب لوگ، یہ تو بہت گنتی مختصر سی ہے، کھرب ہاں کھرب تو اب ہمارا تو علم اتنا ہی ہے نا، کھرب سے اوپر ہم کیا کہیں گے، آگے پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں آگے کوئی ملین ٹریلین بولتے ہیں، ٹریلین، ہاں ٹریلین سے آگے سے ان سے پوچھنا بھی کیا ہے تو چپ کر جائیں گے، ٹریلین سے آگے کوئی نہیں، ٹر پھر نکل جاتی ہے ان کی، ہاں ٹریلین بس، سبحان اللہ۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، سبحان اللہ، اللہ وہ ذات ہے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ ایسی تصویریں بناتا ہے۔ کتنے اس کے پاس ماڈل ہیں بھائی، ہاں کتنے ماڈل ہیں اس کے پاس، یہاں جتنے بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہے کہ نہیں، سبحان اللہ۔ ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے، سب کی شکل الگ ہوتی ہے، سبحان اللہ، ایک ہی جیسی شکل ہو تو گھر میں فساد مچ جائے بھائی، شرارت ایک کرے مار دوسرے کو پڑے، ہاں ہاں دوسرے کو پڑے، ہاں۔ ادھار ایک لے گا دکاندار دوسرے کو پکڑ لے گا، ہاں ہوتا ہے نا ایسے، سبحان اللہ، کتنے اس کے بعد نقشے بھائی، کیسے کیسے نقشے، سبحان اللہ۔ جہاں جاتا ہوں ایک مختلف انداز کی مسجد ہوتی ہے، کیونکہ دماغ جب مختلف ہیں اور لوگ مختلف یعنی انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر اپنے انداز میں ایک چیز تخلیق کرتے ہیں۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ آسمان، انسان کو دیکھو، پھر حیوانوں کو دیکھو، سارے حیوانوں کی بھی شکلیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ہاں بالکل الگ ہوتے ہیں، ذرا غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، کوے سارے ایک شکل کے نہیں ہوتے، سبحان اللہ، گائیں ساری ایک شکل کی نہیں، بھینسیں ایک شکل کی نہیں، بالکل۔ دیکھنے والا تو جو عام آدمی بیچارہ جو جسے ایک تحقیق کی نظر حاصل نہیں، وہ کہے گا ساری کالے رنگ کی ہیں اور بھینسیں ایک جیسی ہیں، نہیں ایک جیسی نہیں، شکلیں مختلف۔ اور پھر اس قدر جو اللہ کی مخلوق جو شمار نہیں ہو سکتی،
اللہ فرماتے ہیں کہ نہ شمار ہونے والی مخلوق کے لیے بھی میں نے اس کے رزق کے اس کے جو ضرورت ہے اس کے خزانے میرے پاس ہیں، خزانے۔ کل ہم جب آئے نا پرسٹن سے، رستے میں کتنی تیز ہوا تھی، کس قدر اللہ نے ایک وافر آکسیجن کا بندوبست فرمایا ہے، وافر۔ کوئی تاکہ یہ نہ کہے کہ جی مجھے آکسیجن نہیں مل رہی، اور جب نہیں ملتی تو یہ کہنے کی بھی نوبت کوئی نہیں آتی۔ پھر ہر چیز کے خزانے، پانی کا خزانہ، سبحان اللہ، روشنی کا خزانہ سورج کس طرح ہر ایک کو مل رہی ہے، بغیر کسی کوشش کے ہر ایک کو مل رہی ہے، امیر کو بھی غریب کو بھی۔ کھانے کی اشیاء وافر مقدار میں، پینے کی اشیاء وافر مقدار میں، پہننے کی اشیاء وافر مقدار میں۔ کتنے خزانے اللہ کے پاس۔ ان فی خلق السماوات والارض، بھائی زمین کے اندر کتنی آیات ہیں۔ کیا زمین میں صرف مٹی ہے بھائی؟ نہیں، زمین کے اندر پہاڑ بھی، پتھر بھی، زمین کے اندر معدنیات بھی، کوئلہ بھی، ہیرے بھی، جواہرات بھی، پتہ نہیں اور کیا کیا معدنیات ہیں، جپسم ہے، آئرن ہے، اور کیا، ہمیں تو شمار ہی نہیں ہم کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ پھلوں کی کتنی نعمتیں، سبزیوں کی کتنی نعمتیں، دالیں وہ کتنی نعمت، گوشت کئی قسم کے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حساب، تقسیم کا عمل اللہ فرماتے ہیں میں نے خود کیا ہے تقسیم کا عمل۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس خزانے ہیں، لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، ہم اپنی مرضی سے اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اگر برابر تقسیم ہو جاتا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچ جاتا اگر سب ایک جیسے سرمایہ دار ہوتے تو، سب ایک جیسے اگر جاگیردار ہوتے زمین میں فساد مچ جاتا۔ نہ کام کے لیے مستری ملتا، نہ حجامت کے لیے نائی ملتا۔ نائی کو پھر کیا ضرورت ہے بھائی؟ پیسہ اگر ڈھیروں ہے اس کے پاس تو وہ حجامت کے لیے آئے گا آپ کے لیے؟ نہیں، بیٹھ، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ مستری کبھی بھی کام نہیں کرے گا، مزدور نہیں ملے گا، کسائی نہیں۔ زمین میں فساد ہے کہ نہیں؟ اگر ایک جیسا سب کو رزق تقسیم ہو جاتا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فساد مچ جاتا۔ کیسا سسٹم اللہ نے بنایا، کیسے ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا۔ بھائی میں تو کسائی کا محتاج ہوں، میں نائی کا محتاج ہوں، مستری میری ضرورت ہے۔ مستری سمجھتے ہو نا؟ ہاں، کاریگر جو دیواریں بنانے والا، مکان بنانے والا، یہ میری ضرورت ہے، میں بالکل اس کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ کاشتکار جو زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے وہ میری ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ نے انسانوں کو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے مختلف چیزیں مختلف علاقوں میں، خطوں میں رکھ دی ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں آم ملتان میں ملتے ہیں،
پورا پاکستان پھر کھاتا ہے. سبحان اللہ. اگر ملتان والوں سے ہمارے تعلق خراب ہو جائیں خدا نخواستہ تو عام آئیں گے بھائی؟ نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے. ہمارے علاقے میں مونگ پھلی ہوتی ہے، باقی بھی الحمدللہ باقی ساری فصلیں ہوتی ہیں، گندم ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، دالیں ہیں، لیکن مونگ پھلی میں ہمارا علاقہ بڑا مشہور ہے. اسی طرح سرگودے میں کنو مالٹے، سیب بلوچستان میں، انگور بھی بلوچستان میں. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے. تاکہ سارے ایک دوسرے سے تعلق رکھیں، مناپلی نہ کریں. مناپلی ہو نہیں سکتی. کیسے ہوگی؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. ایک دن لاک ڈاؤن ہو جائے، گھر میں کوئی چیز نہیں ہوتی. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. واختلاف اللیل والنہار، رات میں رات کی اپنی ایک نشانیاں ہیں، دن کی اپنی نشانیاں ہیں. لآیات، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ایک آیت ہیں، ایک عبرت کا سامان ہیں. لآیات لأولی الالباب، ایسے لوگوں کے لیے جو دماغ رکھتے ہیں. باقی آدمیوں کو کیا پتہ جی. اور فرمایا کہ بھائی دماغ والے لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور فرمایا کہ دماغ والے کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہیں تب، پڑے ہیں تب. قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کیا مطلب کہ ان کے اوپر ہر وقت یہ چیز سوار ہے کہ وہ کائنات میں غور کرنے پر لگے ہوئے ہیں. قیام وقودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، اور فکر کر رہے ہیں اپنا. فی خلق السماوات والارض، آسمان کی تخلیق میں بھی فکر کر رہے ہیں، زمین کی تخلیق میں بھی فکر کر رہے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ جو چیز بھی ہم دیکھتے ہیں یا اللہ آپ نے وہ چیز بیکار نہیں پیدا فرمائی. ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت، ہر چیز کی اپنی ایک ضرورت ہے. مکھی بھی بیکار نہیں بنائی، مچھر بھی بیکار نہیں بنایا. یہ تو سائنس تحقیق کرتے ہیں نا اشیاء پر، ان سے پوچھو کہ مچھر کے کتنے فوائد ہیں. ہم تو بھاگتے ہیں نا اس سے، لیکن وہ سائنس یہ کہتی ہے کہ مچھر کے بھی اپنا ایک فائدہ ہے انسان کے لیے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. ایک دفعہ کہتے ہیں نا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ جو آپ نے چھپکلی پیدا فرمائی ہے اس کی تخلیق کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ یہی سوال چھپکلی بھی کر چکی ہے کہ موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا. سبحان اللہ. ہاں، ہر اس نے یہ کہا کہ بھئی تو نے ان کو کیوں پیدا فرمایا. وہ بھی اپنی تخلیق سمجھتی تھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب اگر جسے آپ جہنم میں ڈالیں گے تو وہ تو بالکل مارا گیا جی. فقد اخزیتہ، وہ تو ذلیل ہو گیا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ
وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، یا اللہ ہم نے ایک منادی دینے والے کی منادی سنی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، یا اللہ ہمارے جو گناہ ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ہمیں گناہوں سے دور کر دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما، نیک لوگوں کے ساتھ، اس لیے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک ایسی جماعت ہے اللہ کے مقبول بندوں کی، جو اللہ تعالیٰ کی، جنہیں اللہ تعالیٰ کی رضا ضرور عطا ہوگی۔ رضا کیا چیز ہے؟ رضا کہتے ہیں اللہ کا راضی ہو جانا۔ حضرت مولانا قاری ممتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے، ہاں بھائی کوئی نعمت رہتی ہے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ ساری نعمتیں مل گئی ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ مل گئی ہے، جو زبان سے مانگتے ہیں وہ مل گئی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا نفس چاہے گا اس جنت کے اندر تمہیں ملے گا، اور جو تمہاری زبان سے نکلے گا اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ہاں بھائی کوئی نعمت رہتی ہے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ ساری نعمتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایک نعمت رہتی ہے، جاؤ علماء سے پوچھو، ایک نعمت رہتی ہے، جاؤ علماء سے پوچھو۔ لوگ اپنے اپنے علماء کے پاس جائیں گے، اور حضرت قاری ممتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی کسی نہ کسی علماء سے، عالم سے رابطہ ضرور رکھو، یہ علماء تمہیں جنت میں بھی کام آئیں گے۔ ہاں، اور جس نے رابطے ہی کو نہیں رکھا ہوگا وہ کہاں جائے گا بھائی، کس کے پاس جائے گا؟ وہاں تو سارے ہی سبحان اللہ جردن مردن 17-18 سال کے نوجوان سارے ہوں گے، تو کسی کے ماتھے پر کوئی لکھا ہے کہ یہ عالم ہے بھائی؟ جسے دنیا میں جس عالم سے تعلق بنایا ہوگا اس دن وہ اسے پہچانے گا انشاءاللہ کہ یہ ہے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں علماء سے تعلق رکھو۔ لوگ جائیں گے اپنے اپنے علماء کے پاس، جی حضرت ہم تو جنت میں ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ایک نعمت رہتی ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ تو سارے حضرات اپنے اپنے سائلین سے، سوال کرنے والوں کو یہ فرمائیں گے کہ جاؤ بھائی اللہ سے اس کی رضا مانگو۔ ساری نعمتوں کے بعد پھر لوگ جائیں گے اللہ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ ہمیں اپنی رضا بھی عطا فرمائیں نا، ساری نعمتیں مل گئی ہیں، کھانے کی، پینے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، رضا کا اعلان بھی فرمائے نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے تو قاری صاحب لکھتے ہیں کہ جنتیوں کے دل میں اتنی خوشی کا ڈیرا اور بسیرا ہو جائے گا کہ لوگ جنت کو بھول جائیں گے، اتنی خوشی ہوگی بھائی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے اپنی ناراضگی کا اعلان فرمائیں گے تو ان کفار کو جو جہنم میں ہوں گے انہیں اتنا دکھ ہوگا ناراضگی کے اعلان سے کہ وہ جہنم کو بھول جائیں گے۔ رضا کے اعلان سے ہمیشہ کے لیے دلوں میں خوشی، اور ناراضگی کے اعلان سے ہمیشہ کے لیے دلوں میں دکھ۔ یہ سب سے بڑی نعمت رضا کا اعلان۔ اسی لیے مشائخ جب بیعت کرواتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ دعا کہ نیت یہ کرو کہ ہم بیعت اس لیے ہو رہے ہیں کہ یا اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ جیسے وہ آیت شریف ہے نا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ تحقیق راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ ان مومنین سے
جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گئے ہیں ان مومنین سے جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر خوب ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ با عمل مسلمان بن جاؤ، با عمل، صرف کلمہ پڑھ کے بے چنت نہیں ہو جانا، بے فکر۔ کلمے کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، جیسے فرمایا نا ان الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ میں لگ گئے، اعمال صالحہ میں لگ گئے، جمع کا لفظ اعمال، عمل نہیں۔ عمل میں لگ گئے تو ہوتا کہ نماز پڑھنا شروع ہو گیا، نہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، قبل المشرق والمغرب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ صرف نماز ہی کو کافی نہ سمجھنا کہ ہم بھائی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یا مغرب کی طرف، جیسے بیت اللہ شریف میں جا کے آدمی پڑھتا ہے، چاروں طرف سے پڑھتا ہے نا آدمی نماز، درمیان میں بیت اللہ شریف، ادھر والے ادھر، یہاں والے ادھر، ادھر والے ادھر، یہاں۔ لیس البر، فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم صرف نماز پڑھ کے بے فکر ہو جاؤ۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ۔ من آمن باللہ، رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی منافقین نماز پڑھتے تھے نا، لیکن ایمان باللہ کوئی نہیں تھا، تو وہ نماز ان کے لیے فائدہ مند کوئی نہیں۔ ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ کئی ایسے مفکر گزرے ہیں جو کہتے ہیں آخرت کا دن ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، آخرت کا دن ہے ہی نہیں، قبر سے اٹھنا ہی کوئی نہیں، سوال جواب کوئی نہیں، حشر نشر کوئی نہیں، جنت دوزخ کوئی نہیں، اسی کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ، فرشتوں کو کہیں نہیں مانتے، والکتاب والنبیین، سارے نبیوں کو کوئی نہیں مانتے، عیسائی کوئی نہیں مانتے دوسروں کو اپنے نبی کے علاوہ، یہودی اسی طرح وہ بھی نہیں اپنے نبی کو صرف۔ لیکن الحمدللہ مسلمان جو ہے نا پورے نبیوں انبیاء کے سلسلے کو الحمدللہ تسلیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی احترام اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام ہے۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں کہ یہ صفات ہوں گی تو پھر وہ نیکی کے اوپر والے درجے پر ہوں گے۔ صرف نماز کافی نہیں، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وآتى المال علی حبہ، فرمایا کہ مال بڑا پیارا ہوتا ہے لیکن اس مال کو نکالنا ہے۔ وآتى المال علی حبہ، کن کو؟ ذوی القربیٰ، جو اپنے قریبی ہیں، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب فی الرقاب، آگے کیا ہے؟ ہاں چلے انشاءاللہ اللہ پاک یاد دلوا دیں گے۔ تو ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت سہل بن سعد تھا، حضرت سہل بن سعد، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ تاکہ آپ بھی اس پر عمل کریں، خوب عمل کی کوشش کریں۔ الحمدللہ جب سے میں نے یہ سنا ہے میں اس پر ضرور عمل کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو حضرت سہل بن سعد، ان پر بڑی تنگی آئی، تنگی آتی ہیں ہمیشہ، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
آپ نے تو اپنے اوپر ایک فقر اختیار کیا ہوا تھا نا. صحابہ پر اسی طرح، ایمان والوں پر اسی طرح آزمائشیں آتی ہیں. تو اس صحابی رسول پر بھی آزمائش آئی، اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جا کے عرض کیا یا رسول اللہ بڑی تنگی ہے. تنگی سمجھتے ہو نا؟ ہاں، مال و دولت نہیں، گھر میں فقر و فاقہ ہے. یا رسول اللہ بڑی تنگی ہے، کوئی دعا فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو تین چیزوں کا نسخہ دیا کہ یہ 3 چیزیں اختیار کرو. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر جاؤ تو گھر میں کوئی ہو نہ ہو، اونچی آواز میں سلام دو، اونچی آواز میں سلام. پھر فرمایا کہ پھر بھائی میرے اوپر درود شریف پڑھو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر 3 دفعہ قل واللہ احد شریف پڑھو. وہ صحابی رسول، انہوں نے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشادات سنے تو انہوں نے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی دن اسی وقت اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم گھر میں داخل ہوگے اونچی آواز میں سلام کرو گے تو گھر میں جتنی چیزیں ہوں گی ان میں برکت آ جائے گی. السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ کہ بھائی آپ پر سلامتی ہو، آپ سالم رہیں، آپ محفوظ رہیں، گھر میں جتنی چیزیں ہیں ان میں برکت آ جائے گی. گھر میں کچن میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں برکت، اوڑھنے بچھونے کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں برکت، چارپائیاں اور دوسری کرسیاں صوفے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں برکت، برتنوں میں برکت، بستروں میں برکت. وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب بھی میں گھر میں داخل ہوتا تھا تو میں گھر میں جا کے سلام دیتا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا تھا، اور پھر 3 دفعہ قل واللہ احد شریف پڑھتا تھا. فرماتے ہیں کہ اس عمل سے مجھے اتنی اللہ تعالیٰ نے ایک فراوانی عطا فرمائی کہ میں اپنے اوپر بھی خرچ کرتا تھا، اپنے گھر والوں پر بھی، اپنے رشتہ داروں پر بھی، اور اپنے محلے والوں پر بھی، اور اپنے دور دراز کے رشتہ داروں کو بھی دیتا تھا. اتنی اللہ نے فراوانی عطا فرما دی اور رزق میں اتنی برکت آ گئی کہ میں اپنے اوپر بھی، اپنے گھر والوں پر بھی، اپنے پڑوسیوں پر بھی، اور پھر جو دور دراز دوسرے شہروں میں میرے عزیز رشتہ دار ہوتے تھے میں ان کی بھی مدد کرتا تھا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب مجھے پڑوسیوں کی اہمیت کا پتہ چلا تو میں اس خیال میں تھا کہ شاید پڑوسیوں کو بھی کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی شریعت جو ہے وہ پڑوسیوں کو بھی کہیں وارث نہ بنا دے. اتنی ان کی یعنی پڑوسیوں کی اہمیت ہے، اتنے ان کے یعنی حقوق ہیں. تو فرمایا ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک. یا اللہ ہمیں وہ کچھ عطا فرما دے جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ فرمایا ہے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. یا اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. یا اللہ ہمیں معاف فرما دینا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. یا اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم سے کوئی عمدن غلطی ہو جائے یا غلطی سے غلطی ہو جائے. ایک تو ہوتا ہے نا جان بوجھ کے کسی گناہ کو کر لینا، ایک ہے کہ گناہ ہو جانا، فرق ہے دونوں میں بڑا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا
ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ وہ بوجھ ہم پر نہ اٹھانا، ہم پر نہ لاد دینا جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ یہ جو قاری صاحب نے رکوع پڑھا ہے نا، اس رکوع کے آخر میں، ان کی تلاوت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد فاستجاب لهم۔ آگے یہ آیت شریف ہے جو قاری صاحب نہیں پڑھ سکے، بس بہرحال تلاوت لمبی ہو گئی تھی۔ تو فاستجاب لهم ربهم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ فرماتے ہیں میں کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے کسی عمل کو بھی یعنی بیکار نہیں بناؤں گا، اس پر میں اسے اجر دوں گا۔ انی لا اضیع عمل، میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تھوڑا عمل کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے بہت بڑا اجر دوں گا، تھوڑے عمل پر بہت بڑا اجر۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں ان میں ایک اللہ کا نام شکور بھی ہے۔ شکور کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات جو تھوڑے عمل پر بہت بڑا اجر دے، بہت بڑا اجر۔ کہتے ہیں نا قیامت کے دن ایک بندہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آ بھائی حساب دے مجھے اپنا۔ اللہ تعالیٰ جب اس کا حساب فرمائیں گے تو فرمائیں گے کہ بھائی ایک نیکی لے آ تاکہ تیرا پلڑا نیکیوں والا جھک جائے۔ برابر تھا نا، نیکیوں اور برائیوں والا پلڑے برابر تھے۔ اب کیا فیصلہ ہو؟ نہ نیکیاں اس لائق ہیں کہ جنت کا بدلہ دیا جائے، نہ گناہ اتنے ہیں کہ وہ اس طرف نہیں جانے دیتے، جنت اس طرف نہیں جانے دیتی جنتی کو، تو وہ برابر تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جا بھائی ایک نیکی لیا تاکہ یہ نیکیوں والا پلڑا جھک جائے۔ برابر تھا نا، کیا فیصلہ ہو جب برابر ہو تو؟ اس نے کہا اچھا ایک نیکی تو بھائی بہت آسان ہے، امی جی کے بعد جاتے ہیں، امی منہ موڑ لے گی، باپ منہ موڑ لے گا، بیٹا جائے گا تو باپ منہ موڑ لے گا، باپ جائے گا تو بیٹا منہ پھیر لے گا، بیوی منہ پھیر لے گی، کوئی نہیں دے گا ایک نیکی بھی۔ وہ بندہ واپس آئے گا یا اللہ مجھے تو کوئی ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے پریشان نہ ہو، تیری ایک نیکی ابھی ہے جو ہم نے اس نیکیوں والے پلڑے میں ڈالنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک ایسے انداز میں معاملہ فرماتے ہیں کہ تاکہ بندے خوش ہوتے جائیں۔ ہاں بھائی تیری ایک نیکی ہے، جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو کسی نے دیکھا، شاگرد نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ آیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہ میری نمازیں دیکھی گئیں، نہ میرا کوئی اور خدمت دین دیکھی گئی، بس ایک رات کو جو بلی کا بچہ نالی میں پڑا ہوا تھا سردی کی راتوں میں نے اسے اٹھایا، اپنے گھر میں لایا، اسے صاف کیا، اپنے بستر میں سلایا، اسی پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، کوئی چیز اور دیکھی ہی نہیں۔ جیسے حضرت امام حنبل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے کسی شاگرد کو فرمایا اپنے وفات کے بعد کہ بھائی ساری جو میری خدمات دین ہے اس کو تو بالکل چھیڑے ہی نہیں گیا، البتہ جو میں چھوٹے چھوٹے نفل پڑھتا تھا نا اسی پر اللہ نے مہربانی فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک بھائی نیکی ہے جو آج تیرے نیکیوں والے پلڑے کو جھکائے گی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ اچانک ایک گتھی آئی جس نے نیکیوں والے پلڑے کو جھکا دیا۔ گتھی چھوٹی، پاؤچ میرے خیال میں انگلش میں کہتے ہیں پاؤچ، ہاں چھوٹی گتھی۔ پہلے زمانے میں لوگ ایسے چھوٹے چھوٹے کپڑے کے بنا لیتے تھے نا گتھیاں پیسوں کے لیے، کوئی ضروری چیز کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی سی گتھی وہ آئی جس نے میرے نیکیوں والے پلڑے کو جھکا دیا۔ وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ کیا گتھی ہے، اس میں کیا چیز تھی کہ جس نے بالکل میرے نیکیوں والے پلڑے کو زمین کے ساتھ لگا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ وہ مٹھی بھر مٹی ہے جو تو نے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی۔
اتنا ثواب ہوتا ہے کسی مسلمان بھائی کی تدفین میں جانے کا، تدفین میں شرکت کا۔ ایک تو ہے نا جنازہ، آدمی جنازہ تو مسلمان کا حق ہے نا، لیکن اگر جلدی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، جلدیاں تو یہاں مصروفیات تو ختم ہوتی کوئی نہیں، آدمی پوری تدفین تک وہاں رہے تو بہت بڑا اجر انشاءاللہ قیامت کے دن پائے گا۔ فرمایا کہ یہ وہ مٹھی بھر مٹی ہے جو تو نے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی۔ لوگ ڈالتے ہیں نا بھائی، ہاں۔ اور یہ پھر آیت شریفہ پڑھتے ہیں مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ ڈالیں گے، اسی مٹی سے پھر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ تو فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم، پس وہ لوگ جنہوں نے دین کی خاطر ہجرت کی، فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں انہیں تنگ کیا گیا۔ دین پر چلنے والوں کے لیے بھائی بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، بڑی تکلیفیں۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری طرف سے اجر ہے، اس چیز کا انعام ہے تمہاری تکلیفوں کا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بھائی میں تمہیں خوف سے آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے۔ جس کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ اس کا اپنا کمال ہے بھائی، نہیں اس کی عطا ہے، اور وہ جو مال ہے اس کا اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ بھائی تمہارے مالوں میں ان فقیروں کا بھی حق ہے جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر لیا ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ لوگ ہٹی کھول کے دکان کھول کے نہیں بیٹھ سکتے، یا پھر دکان چلے گی یا مسجد یا مدرسہ چلے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دکان بھی چلے، مدرسہ بھی چلے، امامت بھی چلے؟ نہیں، ایک چیز چلے گی۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر نہیں پیچھے پڑ جاتے کہ دیو ہی دو، دیو ہی دو، نہیں، لا يسألون الناس الحافا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔